الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے جو سنہری اصول ہم سیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آئیے تھوڑا ہم اپنے بچپن کی طرف لوٹ جائیں۔ بچپن میں پیش آنے والے بیشتر فرحت انگیز اور ناخوشگوار واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں، یوں جیسے کہ کل ہی کی بات ہو۔ آپ اپنے ذہن میں ذرا ماضی میں گزرے ہوئے ایام کی طرف لوٹیے، بے اختیار آپ کو خوشی غمی کے مختلف واقعات یاد آ جائیں گے۔ آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول میں کسی مقابلے میں حصہ لینے میں آپ کو انعام ملا تھا، اور آپ کو یاد آئے گا کہ ایک محفل میں کسی نے آپ کی تعریف کی تھی، اور یہ بھی کہ یہ ساری یادیں جو ہیں وہ یہ جو خوشی کے موقع ہیں ہمارے حافظوں میں بالکل محفوظ ہیں اور جنہیں بھلا نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بچپن میں پیش آنے والے ناخوشگوار اور دکھی واقعات کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ استاد نے کبھی پیٹا ہو یا اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو، یہ ایسے موقع جن میں ہمیں خاندان والوں کی طرف سے توہین آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بچوں سے اچھا سلوک کرنا نہ صرف خود انہیں متاثر کرتا ہے بلکہ ان کے والدین اور عزیز و اقارب بھی اس کا خوشکن اثر لیے بغیر نہیں رہتے۔ بالخصوص پرائمری اسکول کے ٹیچر کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ننھا طالب علم گھر جا کر بتاتا ہے کہ ہمارا استاد بہت اچھا ہے، کبھی ڈانٹتا نہیں ہے، بہت پیار سے بات کرتا ہے، تو اس بچے کے والدین بھی استاد سے ملاقات ہونے پر اس کے طرز عمل کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور خوشی کے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے بچے کے سامنے مسکراہٹ کو معمولی نہ جانیے، آپ بہتر طرز عمل سے بچے کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس واقعے کے مصنف ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک مقامی اسکول میں ننھے طلباء کو نماز کے موضوع پر لیکچر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی بچے کو نماز کی اہمیت کے متعلق کوئی حدیث یاد ہو تو بتائیے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اور کفر اور شرک کو ملانے والی کڑی ترک نماز ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، آدمی اور کفر اور شرک کو ملانے والی کڑی ترک نماز ہے۔ مجھے اس کا جواب بہت پسند آیا اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی گھڑی اتار کر اسے انعام میں دے دی۔ میں عام طور پر معمولی قسم کی گھڑی پہنتا ہوں، ایسے گھڑیاں ہمارے محنت کش طبقہ استعمال کرتا ہے۔ میرے دیے ہوئے انعام نے لڑکے کو بہت ہی حیرت میں ڈال دیا۔ اسے علم سے بڑی محبت ہو گئی اور اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ بعد ازاں وہ حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سال گزر گئے۔ ایک دن میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا جسے کئی سال پہلے میں نے انعام دیا تھا مسجد کا امام ہے۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا اور شریعہ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جوڈیشری کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں پہچانا لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ جس محبت اور عزت افزائی سے وہ کئی سال پہلے بہرور ہوا تھا، اس کا خوشگوار اثر آج بھی اس کے ذہن میں باقی تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میری عادت ہے میں بچوں کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتا ہوں، انہیں بڑوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، ان کی میٹھی باتیں جو اکثر غیر اہم ہوتی ہیں بغور سنتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے کبھی کبھار ملتا ہے۔ جب بھی اس سے میری ملاقات ہوتی ہے تو اس کا چھوٹا بچہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ میں اپنی عادت کے مطابق ننھے بچے کو پیار کرتا ہوں اور اسے دوستانہ رویہ رکھتا ہوں۔ ایک روز میرا یہی دوست مجھے ایک تقریب میں ملا، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے مجھے سلام کیا، پھر میرا دوست کہنے لگا، یار تم نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا۔ چند دن پہلے استاد نے طلبہ سے پوچھا تھا کہ مستقبل میں کیا بننا پسند کریں گے، تو ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا،
دوسرے کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا، اور میرے بچے نے کہا کہ میں محمد عارفی بنوں گا۔ بچوں سے طرز عمل کے سلسلے میں لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے، فرداً حاضرین محفل سے ہاتھ ملاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی والد کی نقل کرتا ہے۔ حاضرین میں سے کوئی تو بچے سے تغافل برتتا ہے، کوئی سرسری مصارفے پر اکتفا کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ زور سے ملاتے ہوئے پرجوش انداز میں کہتا ہے آؤ میرے شیر شرارتی، کیا حال ہے تمہارا؟ یہ آخری شخص بچے کے دل پر اپنی محبت چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت مشفقانہ سلوک کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آپ اسے ابو عمیر کی کنیت سے پکارتے تھے۔ ننھے کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا۔ پرندہ مر گیا تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے سے ملتے تو پیار سے کہتے ابو عمیر، یعنی وہ بلبل کا کیا ہوا؟ اسی طرح زینب بنت ام سلمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پکارتے تھے، یا زوئیب یا زوئیب، یعنی یہ جو تھیں زوئیب جو ہے زینب کا اس کو ہی یعنی سمجھے پیار سے کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سی یا پیاری سی زینب۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی سے بھی پیار سے پکارتے تھے تو اس طرح ان کے نام سے پکارتے تھے۔ اس طرح سے جو زینب تھی ام سلمہ کی بیٹی تھی جو ان کے پہلے شوہر سے تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی بڑی تھی، تو انہیں پیار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یا زوئیب یا زوئیب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے یہاں جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کہتے، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے سے واپس آتے اور بچے آپ کا استقبال کرتے تو آپ انہیں سوار کر لیتے۔ مسلمانوں کا لشکر جب جنگ موتا سے لوٹا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا۔ مدینہ کے بچے بھی دوڑے گئے اور اسلام کے جو غازی تھے ان سے ملاقات کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو فرمایا بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیں، عبداللہ بن جعفر مجھے پکڑا دیں۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر آگے بٹھایا، یعنی آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت شفقت کا آپ کا رویہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے کہ ایک 5 سالہ بچہ محمود بن ربیع آپ کی طرف آیا۔ آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور بچے سے دل لگی کرتے ہوئے اس کے منہ پہ کلی کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنسمکھ اور حشاش بشاش تھے۔ آپ سے مل کر لوگوں کے دل سرور اور خوبصورت جذبات جو ہے ان کے ابھر جاتے تھے۔ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کوئی آدمی سواری کا جانور مانگنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا۔ آپ نے اس سے کہا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ آدمی کو قدرے تعجب ہوا کہ اونٹنی کا بچہ اس وزن کو کیوں کر اٹھائے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے جواب دیا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے انس کو بلایا، او 2 کان والے۔ ایک روز ایک عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تو آپ نے اس سے فرمایا آپ کا خاوند وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ عورت گھبرائی، اس نے سمجھا کہ اس کے شوہر کی نظر جاتی رہی۔ عربی زبان میں آنکھوں میں سفیدی ہونے سے مراد اندھا پن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعبیر استعمال کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ اور ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئیں، یعنی اندھی ہو گئیں۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی واپس گھر گئی اور اپنے خاوند کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگی۔ خاوند نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اس کے خاوند نے اپنی بیوی کے بھول پن پر مسکراتے ہوئے کہا بھلی مانس، تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ان آنکھوں کی سفیدی ان کی سیاہی سے زیادہ ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان کی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خوش طبعی کرتا تو آپ بھی اس کے ساتھ خوب ہنستے اور مسکراتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کمرے میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی ازواج سے اس بات پہ ناراض تھے کہ انہوں نے اپنا نفقہ یعنی اپنے جو کھانے پینے کا جو خرچہ تھا وہ بڑھانے پر اصرار کیا ہوا تھا، اس کا مطالبہ کیا تھا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول، آپ کبھی ہمارا حال بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ ہم میں سے کسی کی عورت اس نام نطفے کا مطالبہ کرتی تو اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دیتے۔ پھر ہم مدینہ آ گئے۔ ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی جس پر اس کی عورتوں کا غلبہ تھا۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے یہ انداز سیکھنا شروع کر دیا، یعنی ہماری عورتیں بھی ان کے رنگ میں رنگنے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چند اور باتیں کی تو آپ اور مسکرائے۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے جو داڑھیں تھیں نظر آنے لگیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج اور خوشگوار انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا رویہ بھی یہی ہو، ہم ایسا ہی خوبصورت طرز عمل اپنانے کی کوشش کریں تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ ایک گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ بے شک اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح غلام اور خدام سے بھی بہت شفقت والا سلوک تھا، ان کا بہت محبت اور پیار سے ان سے بات کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اسی راستے سے جاتے جس سے گزرنا آسان اور مناسب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا فوت ہوئے تو قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ آپ ثقیف سے مدد اور تحفظ حاصل کرنے کی خاطر طائف کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ثقیف وہاں کا ایک قبیلہ تھا، تو آپ طائف میں رہتا تھا، طائف میں آپ جو ہے ان کے پاس گئے۔ آپ کو امید تھی کہ اہل طائف دعوت اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ سفر پہ روانہ ہوئے۔ طائف پہنچ کر آپ نے ثقیف کے 3 ممتاز شخصیات سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا شمار اشراف ثقیف اور طائف میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور مدد اور حمایت کے طالب ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا بلکہ الٹا بے عزت کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، میں غلاف کعبہ کو اپنا لباس بناؤں گا، نعوذ باللہ، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہو۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے فلسفہ بھگارا، واللہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، اگر بقول تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری شان اس سے کہیں بلند ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میں تم سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نامناسب اور غیر دانشمندانہ جواب سنا تو جانے کے لیے اٹھے۔ آپ بنو ثقیف کی خیر اور بھلائی سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ اگر اس بات کا قریش کو پتہ چل گیا تو پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، مگر اب اس بات چیت کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور شہر کے اوباشوں اور اپنے غلاموں کو اور آپ پر یعنی کہ آپ کے پیچھے لگا دیا۔ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بہت شور و غل کیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ نے مجبور ہو کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی، وہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ طائف کے اوباش واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کی طرف بڑھے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابنائے ربیہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کو آپ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے ایک عداس نامی اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کے کچھ گچھے اس پلیٹ میں رکھ کر ان کو دے دیں اور ان سے کہو کہ یہ کھا لیں۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، وہ انگور لایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور بولا کہ کھائیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، واللہ اس علاقے کے لوگ یہ کلمات نہیں کہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عداس تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا سے آیا ہوں۔ عداس نے جواب دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مرد صالح یونس بن متا کی بستی سے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یونس بن متا کون ہیں؟ عداس نے حیرانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے جھک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور پاؤں کا بوسہ دیا، اور جو ابنائے ربیہ ہیں جو لوگ، وہ دونوں شیبہ اور عتبہ اور شیبہ جو ہے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے تو دوسرے سے کہا، لو تمہارے غلام کا تو کام ہو گیا۔
عداس واپس آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے، اور آپ کا کلام سن کے شدت جذبات سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے آقا نے کہا، تیرا ستیہ ناش، تو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا تھا؟ عداس نے سرشاری سے جواب دیا، آقا، روئے زمین پر کوئی آدمی اس سے بہتر نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا نبی کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ آقا نے تنبیہ کی، دیکھنا عداس، کہیں وہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، تمہارا دین اس دین سے بہتر ہے۔ ایک نصرانی غلام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبت بھرا سلوک اور دوستانہ رویہ ہم نے دیکھا، تو کیا آج ہم بھی تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد کے ساتھ یکساں طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع اور ان کے مناصب کے بنیاد پر کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں لوگوں سے بہترین رویہ، بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیں اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ بے شک الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو باعمل بنائے، ہمارے اخلاق جو ہے وہ بہترین بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔